السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں خیر و خیریت سے رکھے انشاءاللہ۔ دعا کرتے ہیں اور اپنا سبق آج کا شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے ساتھ یہ دعا پڑھیے آپ لوگ بھی۔ اور آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 181 اور 182 کو دیکھیں گے، لیکن چونکہ یہ پیچھے کنیکٹڈ ہے 180 سے، سو اس لیے میں رواں ترجمہ 180 کا بھی آپ کے سامنے پہلے رکھنا چاہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ فرض کر دیا گیا ہے تم پر کہ جب آ جائے تم میں سے کسی کو موت، اگر وہ مال چھوڑے وصیت کرنا والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے، یہ حق ہے پرہیزگاروں کے ذمے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فإنما إثمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم۔ پس جو بدل دے اسے اس کے بعد کہ اس نے اسے سن لیا، تو بے شک اس کا گناہ ان پر ہے جو تبدیل کرتے ہیں اسے، بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص، پس جو ڈرے وصیت کرنے والے سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کافی سارے عربی کے اور اردو کے حروف ملتے جلتے ہیں۔ اس آیت کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور پھر ہم انشاءاللہ لفظی ترجمے پہ جائیں گے۔ جنفاً او اثماً فأصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا فمن خاف من موص، تو جو کوئی خوف رکھتا ہو، ڈرے وصیت کرنے والے سے۔ کس چیز کا ڈرے؟ آگے اس کا ذکر ہے، جنفاً او اثماً، طرفداری یا کسی گناہ سے، تو پھر وہ اصلاح کرا دے ان کے درمیان، تو کوئی گناہ نہیں اس پر، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لفظی ترجمے کو دیکھیں گے 181 سے۔ 180 کا ہم پچھلے لیسن میں کر چکے ہیں۔ فمن، پس جو، بدلہ، بدل دے اسے۔ من حرف شرط ہے، تو حرف شرط کے بعد جب فعل ماضی آتا ہے تو ہم اس کا ترجمہ اس طرح سے کرتے ہیں، بدل دے۔ اصل میں بدلہ کیا تھا؟ اس نے بدلا، فعلا کے وزن پر، بدلا، اس نے بدلا، بدلہ اسے۔ لیکن من کی وجہ سے ہم جب ملا کے ترجمہ کریں گے تو کیسے کریں گے؟ فمن، پس جو، بدلہ، بدل دے اسے، بعدما، اس کے بعد کے، سمعہ، اس نے سنا، فعلا کے وزن پر، اس نے سنا، 3 لیٹر ورب ہے سین میم عین سے، اور یہاں پہ ہم سمعہ، اس نے سن لیا، اسے۔ فإنما، تو بے شک، اثم، گناہ، اس کا، علی، پر ہے، الذین، ان لوگوں جو، یا ان جو، یبدلونہ، وہ سب تبدیل کرتے ہیں، یا شروع میں وہ کے لیے، واو نون سب کے لیے، اور پھر جو اٹیچ ضمیر ہے اس کا مطلب اسے، یبدلونہ، وہ سب تبدیل کرتے ہیں اسے۔ ان، بے شک، حرف توکید ہے، اللہ، سمیع، سننے والا،
علیم جاننے والا ہے. سمیع اور علیم دونوں صفاتی نام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور یہ اس میں مبالغہ ہے. جس طرح سے آپ نے فاعل کے وزن پر رحیم پڑھا تھا نا، اسی کے وزن پر. بہت سننے والا، بہت جاننے والا، اور اس میں کنٹینیوٹی ہے، دوام ہے، مسلسل سننے والا اور مسلسل جاننے والا ہے. فمن پس جسے خوف ہو، خوفا کا اصل مطلب یہ فعل ہے نا، اس کو خوف ہوا، ٹھیک ہے، لیکن من کی وجہ سے ہم یہ ترجمہ کریں گے خوف ہو. فمن خوفا پس جسے خوف ہو، من سے، موسن وصیت کرنے والے سے. موسن اسم فاعل ہے، الوصیت آپ نے پیچھے پڑھا تھا اس سے، اس سے. جنفن او اثمن، جنفن اور اسمن کا ہم لفظی ترجمہ دیکھیں گے آگے. جنفن طرفداری کا، یہ بھی اسم ہے نا، او یا اثمن کسی گناہ کا. فاصلح تو وہ اصلاح کرا دے، بینہم ان کے درمیان. فلا تو نہیں، اثم کوئی گناہ، علیہ اس پر. ان اللہ بے شک اللہ، غفور بخشنے والا، رحیم مہربان ہے. اور غفور بھی اس میں مبالغہ ہے، فعول کے وزن پر، یعنی کہ بڑا بخشنے والا، اس طرح ہم کہتے ہیں نا اردو میں، بڑا بخشنے والا، بہت بخشنے والا. اور رحیم بہت مہربان، مسلسل رحم کرنے والا. اب انہی آیتوں کا ہم انالیسس دیکھیں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 181 سے، آیت نمبر 181 سے انشاءاللہ دیکھیں گے. فمن بدلہ، فمن، من اسم شرط ہے، اور شرط کیا ہے وہ آگے بیان کی جا رہی ہے. بدلہ یعنی کہ وہ بدل دے اس کو. بدلہ میں ہوا چھپا ہوا ہے، فعالہ کے وزن پہ ہے نا، تو ہوا چھپا ہوا ہے. وہ بدل دے اس کو، بعدما اس کے بعد جو، سمیع ہو اس نے سنا. اور سمیع ہو جو ہے وہ بھی اس میں بھی ہوا چھپا ہوا ہے، اور ہو اٹیچ ضمیر ہے. اور یہ سارا جو ہے پورا جو سینٹنس اس جملہ فعلیہ بن رہا ہے وہ شرط کو بیان کر رہا ہے، من کو. اور اب ہم آگے اس اگلی آیت کے اگلے حصے میں اس کا جواب و شرط دیکھیں گے. فمن سے، فمن دیکھیے جو شرط ہم نے پیچھے اسم شرط پڑھا تھا نا، اب اسی کا جواب ہے آگے. فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ. اب یہ جواب و شرط ہے کہ جو کوئی وہ کرے گا تو پھر اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے تبدیل کیا ان کو. فَإِنَّمَا فا حرف ہے، اور انما جو ہے وہ انا یہاں پہ بھی اس کے لیے آیا ہے تاکید کے لیے. انا ما اسمہ، اسم اسم مرفوع ہے، ہو اٹیچ ضمیر ہے اس کے ساتھ، یعنی اس کا گناہ. اللہ حرف جر ہے، الذین اسم موصول ہے، اور یبدلون فعل حال ہے، یفعلون کے وزن پر، مذکر جمع کے لیے، غائب کے لیے، اور ہو جو ہے وہ اٹیچ ضمیر ہے. اور یہ سب مل کے بنا رہے ہیں جواب و شرط، اسم و شرط فمن کے لیے. آگے چلتے ہیں. ان اللہ سمیع علیم، ان حرف توکید ہے، بے شک اللہ اسم ان ہے، اور خبر ان سمیع ہے، بہت سننے والا. اور پھر علیم جو ہے وہ صفت ہے سمیع کی. ٹھیک، آگے چلتے ہیں آیت نمبر 182 میں. اس میں بھی دوبارہ آپ دیکھیے کہ جملہ شرطیہ ہے، شرط ہے، من کنڈیشن ہے، یعنی کہ جو کوئی خوف رکھے، خوفا وہ خوف رکھے، اس میں بھی ہوا دیکھیے چھپا ہوا ہے. من موسن جار و مجرور جو کہ متعلق ہے خوفا فعل سے، اور پھر جنفن بھی مفعول بھی ہی ہے خوفا کا، یعنی وہ خوف رکھتا ہو کسی طرفداری کا نا، جو آپ نے پیچھے پڑھا. او یا اثمن گناہ کا،
تو اثمن جو ہے وہ معطوف ہے جنفن پہ نا، او حرف عطف ہے، جوائن کر رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. اور یہ پوری پھر شرط ہے من کے لیے، اور پھر ہم اگلی آیت میں اسی کا جواب و شرط دیکھیں گے. یہ جو حصہ ہے فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، یہ بھی ابھی شرط ہی کا کنٹینیویشن چل رہا ہے، تو وہ صلح کرا دے، کیونکہ یہ خوفہ کے ساتھ ہے. فَأَصْلَحَ جو ہے وہ خوفہ کے، جو کوئی خوف رکھتا ہو اور وہ صلح کرا دے، تو یہ پیچھے کنیکٹ ہو رہا ہے خوفہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور اصلحہ میں بھی ہوا چھپا ہوا ہے، وہ صلح کرا دے، اور اس میں حمزہ زائدہ ہے، صاد لام ہا روٹ لیٹرز ہیں ہمارے، اور اس کے ساتھ حمزہ مزید فی فعل بن رہا ہے اصلحہ، وہ صلح کرا دے. جیسے اخرجہ ہوتا ہے نا، اس نے نکالا، ادخلا اس نے داخل کیا، سو اصلحہ اس نے صلح کرائی، اس نے صلح کی، ٹھیک، اس نے صلح کرائی، سوری. تو ہوا اس میں بھی چھپا ہوا ہے، اور بینہ درمیان کو کہتے ہیں، اور ہم ان کے درمیان. ٹھیک. اور اب اس کے آگے جواب و شرط آ رہا ہے، کیا ہے؟ فلا، تو پھر نہیں، اثما کوئی گناہ، علیہ اس پر. اور یہ سارا جواب و شرط من کے لیے ہے، جو کہ ہمارا اسم شرط تھا. آگے چلیں گے تو آپ دیکھیں گے جملہ اسمیہ، پھر ان اللہ غفور الرحیم. ان حرف و توکید، اللہ اسم انہ ہے، ہاں پر آپ زبر دیکھ رہے ہیں، اسم انہ منصوب ہوتا ہے، اور خبر انہ جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. تو اسی لیے غفور مرفوع ہے، غفور فعول کے وزن پر، بہت بڑا معاف کرنے والا، یعنی بڑا معاف کرنے والا ہے. اور رحیم فعیل کے وزن پر اس میں مبالغہ، دونوں غفور اور رحیم اس میں مبالغہ ہیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ یہاں پہ ہماری آیت 181 اور 82 کا ورڈ انالیسس پورا ہوا. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.